رہے ہیں شہباز طالب صاحب، آپ کی بھی توجہ کا طالب ہوں۔ یہ سوپ کیا جا رہا ہے اور ہم حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی جگہ پر بیٹھے تھے جہاں پر ہم پی بھی نہیں سکتے تھے، چکھارے بھی نہیں لے سکتے تھے۔ تو آئیے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ شاعری تو آپ لوگوں نے بہت سنی۔ خواتین و حضرات، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو قدرت بناتی ہے۔ اس نے بنا کر ہمیں بھیجا تو ہمارا کوئی باپ بنا، کوئی ماں بنی، کوئی بھائی بنا، کوئی بہن بنی، کوئی بیوی بنی، کوئی اولاد بنی، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہم دنیا میں بناتے ہیں، اور انہی دنیا کے رشتوں میں میرا بھی ایک رشتہ بنا ہے، اور وہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، شویتا ازل۔ آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا کچھ، یہ شہر وہ ہے جہاں پر صرف زبان نہیں ہے۔ میرا تعلق لکھنؤ سے بھی ہے اور دہلی سے۔ میں نے 35 سال دہلی میں گزارے۔ میں واپس آ کر کے لکھنؤ میں بسا، لیکن پھر کچھ حالات ایسے بنے جس کی وجہ سے مجھے پھر مائگریٹ کرنا پڑا دلی کی طرف، تو میں دلی ہی سے آ رہا ہوں۔ دلی میں اردو پیدا ضرور ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے آ کر کے لکھنؤ میں۔ جس طرح سے زبان کو یہاں پر پالش کیا گیا ہے، لکھنؤ میں آنے کے بعد دلی کے شعراء جب دلی لوٹی تو بھاگ کر کے لکھنؤ میں نے پناہ دی۔ جب شاعر یہاں آئے تو لکھنؤ والوں نے پناہ دی، اور انہوں نے جب یہاں کی انہوں نے زبان دیکھی، میر تقی میر جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ دلی کی زبان کو اور لکھنؤ کی زبان سے جب موازنہ کیا، کمپیریزن کیا، تو انہوں نے کہا کہ دلی والے تو ایسے بولتے ہیں کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے اوچا غریباں والے۔ لیکن لکھنؤ میں ایسا نہیں بولا جاتا۔ لکھنؤ کی تہذیب ہے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ پاکستان سے آئے جو پنجاب پرانت کے رہنے والے تھے، صوبے پنجاب کے، لیکن لندن سے آئے۔ وہ 40 آدمیوں کے ساتھ میں لکھنؤ، ابھی 2008 کی بات ہے، تو وہ سب پنجابی تھے ان کے ساتھ میں۔ تو انہوں نے اپنے مریدوں سے، پیر تھے وہ، اپنے مریدوں سے کہا کہ دیکھو اس شہر میں تم لوگ اردو مت بولنا، تم اپنی پنجابی ہی بولنا، کیونکہ یہاں جب تم اردو بولو گے تو غلط بولو گے اور لکھنؤ والے کہیں گے کہاں کے لوگ آ گئے ہیں جو اردو نہیں بول پا رہے۔ ان کا نام ہے پیر نصیر صاحب، اور پیر نصیر صاحب ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ 7 زبانوں کے شاعر تھے، 1-2 زبان کے نہیں، 7 زبانوں کے شاعر۔ ہفت اللسان ان کا لقب تھا کہ 7 زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ وہ اردو کا اور لکھنؤ کا یہ احترام کرتے تھے۔ ہم نے کافی گفتگو کر لی، شاید آپ لوگ بور ہو رہے ہوں۔ اب آئیے کچھ اشعار ہم بھی سنا دیں، یہ روایت پوری کرنی ہے کہ، اور اب ہم یہاں پر ویسے تو صدر سے اجازت دی جاتی ہے، لیکن اب ہم اجازت طلب کریں گے اپنے محترم رام پرکاش بیکھو صاحب سے کہ ہمیں آپ اجازت دیں۔ کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کی محبت سے ہمارے بہت سے شعراء جانتے ہیں کہ ہمارا کلام ہندوستان اور پاکستان کے بڑے سنگرز نے بھی گایا ہے۔ اس میں عبدہ پروین وغیرہ بھی ہیں، کویتا سیٹھ ہے، رادھیکا چوپڑا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ آئیے غزل پیش کرتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ لوگوں کی خاموشی، برتنوں کی کھنکھناہٹ بھی رک جائے۔ صرف 2 منٹ کا بس معاملہ رہ گیا ہے، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کی زحمتیں تمام۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع غزل کا پیش کر رہا ہوں، تارا صاحب، کہ آنکھوں میں امیدوں کا ستارہ ہے کہ تم ہو، آنکھوں میں امیدوں کا ستارہ ہے کہ تم ہو، یہ سامنے ایک حسن سراپا ہے کہ تم ہو، یہ سامنے ایک حسن سراپا ہے کہ تم ہو۔ حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ یہ شعر ہے، مصرع ہے، قصیدہ ہے کہ تم ہو۔ کیا بات! یہ شعر ہے، مصرع ہے، قصیدہ ہے کہ تم ہو، یا حرف سخن کا یہ تقاضا ہے کہ تم ہو، یا حرف سخن کا یہ تقاضا ہے کہ تم ہو۔ اور شعر بطور خاص سنیے گا، ضائع نہ کیجیے گا شعر۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھلے ہی وہ سراپا کی وضاحت کر دیو نا، آپ رہ گا
جیسے آپا یہاں بہت بیٹھی ہوئی ہیں. سراپا سر سے پا تک جو ہے اس کو شارٹ میں بنا دیا گیا, اس کا مخفف بنا دیا گیا ہے سراپا. یہی چیز میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اتنی اردو آپ کو آنی چاہیے لکھنؤ میں رہنے کے باوجود کہ آپ کو لفظ سمجھ میں آئے, بتانا نہ پڑے. ملاحظہ فرمائے ایک شعر, تو اس شعر کو ضائع نہ کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ سن رہے ہیں بہت غور سے, یہ میں محسوس کر رہا ہوں, بھلے آپ داد نہ دیں لیکن آپ سن بہت اچھی طرح رہے ہیں. ملاحظہ کریے کہ بے سمت سفر میں ہے عجب وہم تمنا, بے سمت سفر میں ہے, بے سمت سفر میں ہے عجب وہم تمنا, جو سایہ گزرتا ہے وہ لگتا ہے کہ تم ہو. جو سایہ گزرتا ہے, بے سمت سفر میں ہے عجب وہم تمنا, جو سایہ گزرتا ہے وہ لگتا ہے کہ تم ہو. چاند پر بہت شاعری ہوئی ہے. چاند کی حقیقت سے جب تک انسان واقف نہیں تھا, شاید آج بھی نہیں واقف ہے, کہ حسن کی سب سے اچھی جو مثال دی جا سکتی وہ چاند ہی کہا جاتا ہے. بہت سے شعر کہے گئے, ایک میرا بھی شعر ہے چاند پر, سماعت فرمائیں کہ کل شب میری آنکھوں نے فلک دیکھ کے سوچا, کل شب میری آنکھوں نے فلک دیکھ کے سوچا, اس چاند میں ایک چاند سا چہرہ ہے کہ تم ہو. اس چاند میں ایک چاند سا چہرہ ہے کہ تم ہو. کل شب میری آنکھوں نے فلک دیکھ کے سوچا, اس چاند میں ایک چاند سا چہرہ ہے کہ تم ہو. اور کیا دل کے دھڑکنے کا بھی کوئی نام نہیں ہے, کیا دل کے دھڑکنے کا بھی کوئی نام نہیں ہے. یہ کفر ہے, ایمان ہے, بھروسہ ہے کہ تم ہو. بھروسہ ہے کہ تم ہو. کیا دل کے دھڑکنے کا بھی کوئی نام نہیں ہے. یہ کفر ہے, ایمان ہے, بھروسہ ہے کہ تم ہو. ایک آدھیاتمک شعر سنیے گا, ایک صوفیزم کا, تصوف کا شعر سماعت فرمائیں کہ یہ کون مجھے پار لگانے پہ تلا ہے. یہ کون مجھے پار لگانے پہ تلا ہے. موجوں کی روانی ہے, سفینہ ہے کہ تم ہو. یہ کون مجھے پار لگانے پہ تلا ہے. موجوں کی روانی ہے, سفینہ ہے کہ تم ہو. یہ کون مجھے پار لگانے پہ تلا ہے. موجوں کی روانی ہے, سفینہ ہے کہ تم ہو. ایک شعر میں شاعری ہے, دیکھو بھائی بات کر رہا. ایک برسر بازار تماشا ہے کہ میں ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک برسر بازار, ایک برسر بازار تماشا ہے کہ میں ہوں. ایک رقص جنوں کا یہ نظارہ ہے کہ تم ہو. ایک رقص جنوں کا یہ نظارہ ہے کہ تم ہو. ایک برسر بازار تماشا ہے کہ میں ہوں. ایک رقص جنوں کا یہ نظارہ ہے کہ تم ہو. اور شعر سنیے کہ مقطع کعب ہے شعر, اور اس شعر کے بعد مجھ سے میں بھی آپ سے معذرت کروں گا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا. ملاحظہ فرمائے مقطع کہ ایک اس میں لفظ آ رہا ہے تجسس. تجسس کے معنی ہوتا ہے تلاش, سرچ. ایک یہ بھی تجسس ہے ہمہ وقت ضیاء کو, ہمہ وقت آل ٹائم. ایک یہ بھی تجسس ہے ہمہ وقت ضیاء کو. یہ دل میرے سینے میں دھڑکتا ہے کہ تم ہو. یہ دل میرے سینے میں دھڑکتا ہے. ایک یہ بھی تجسس ہے ہمہ وقت ضیاء کو. یہ دل میرے سینے میں دھڑکتا ہے کہ تم ہو. آنکھوں میں امیدوں کا ستارہ ہے کہ تم ہو. یہ سامنے ایک حسن سراپا ہے. بہت بہت شکریہ دوستوں, بہت بہت شکریہ. ہمارے آلوک کی فرمائش ہے کہ یہ کون مجھے پار لگانے پہ تلا ہے. یہ کون, اب کون پہ غور کریے گا, یہ کون مجھے پار لگانے پہ تلا ہے. موجوں کی روانی ہے, سفینہ ہے کہ تم ہو. موجوں کی روانی ہے, سفینہ ہے کہ تم ہو. یہ کون مجھے پار لگانے پہ تلا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینکس.